السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک پر ہونے والے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو دیکھ کر آج دنیا کے بڑے بڑے ویگیانک بھی حیران اور پریشان ہیں، اور وہ معجزہ ہے حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک سے لگاتار 1400 سالوں سے پانی نکل رہا ہے۔ آج تک کوئی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ حضرت عباس رضی اللہ کی قبر مبارک سے یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں پر چلا جاتا ہے۔ بس 1400 سالوں سے یہ پانی لگاتار حضرت عباس کی قبر سے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ میں ایسے پانی کا کوئی روایتی موجود ہے؟ آخر اتنے سالوں کے بعد بھی اس پانی میں بدبو پیدا کیوں نہیں ہوتی، اور یہ پانی کبھی بھی کم یا زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہی نہیں، برطانوی سائنسدانوں نے حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک پر بہنے والے اس پانی پر تحقیق کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یقیناً آپ بھی جان کر چونک جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ کو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ اور حضرت عباس علمدار کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک، ایک شیئر، ایک کمنٹ ضرور لکھنا ہے۔ اسے شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عراق میں ہر جگہ پر کھرا پانی ہے۔ یہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ میٹھا پانی ملنا تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا یقیناً اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اور یہی نہیں، یہ باعث سائنسدانوں کے لیے بھی انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے سائنسدان اس بات پر تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خشک ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے، اور کیوں کبھی اس پانی کا رنگت اور ذائقہ کیوں نہیں بدلتا۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پورے معجزے کے بارے میں کہ آخر کار حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک پر پانی کا راز کیا ہے۔ دوستو، حضرت عباس علمدار حضرت علی اور اصول بن کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ میں جنگ ہوئی تو اس وقت حضرت عباس علمدار بھی اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ میں تھے، اور اس جنگ میں آپ شہید ہوئے تھے۔ دوستو، جنگ کے بیچ میں حضرت امام حسین کے حکم پر حضرت عباس علمدار پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے 3000 کی فوج کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے تھے۔ یعنی کہ حضرت عباس علمدار بڑی ہی بہادری کے ساتھ میں لڑتے ہوئے 300 کی فوج کو کھدیڑتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے تھے، اور جا کر اپنی مسکیجہ پانی سے بھی بھر لیا تھا۔ لیکن جب پھر پانی لے کر آپ آنے لگے تو اتنے میں ہی بکھری ہوئی فوج واپس اکٹھا ہو گئی، اور پھر سب نے ایک ساتھ مل کر حضرت عباس علمدار پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس حملے سے پہلے حضرت عباس علمدار کا ایک بازو شہید ہوا تھا، اور پھر دوسرا بازو بھی شہید ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ مسکیجے کو اپنے منہ میں دبا کر پانی خیموں تک پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اتنے ہی میں ان ظالموں میں سے ایک ظالم نے پیچھے سے حضرت عباس پر وار کیا، جس سے حضرت عباس علمدار وہیں پر شہید ہو گئے، اور آپ کے ساتھ میں مسکیجے میں جو پانی تھا وہیں پر بکھر جاتا ہے۔ پھر آپ کو اسی مقام پر، یعنی کہ جہاں پر آپ شہید ہوئے تھے، اسی جگہ پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر بعد میں اسی جگہ پر حضرت عباس علمدار تعمیر کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نہر فرات سے جو پانی آپ اپنے مسکیجے میں بھر کر ساتھ لائے تھے، وہ پانی آج خیموں تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ پانی اسی جگہ پر بکھر گیا تھا جس جگہ پر آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اب یہاں پر آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ پانی تب سے لے کر آج تک، یعنی کہ 1400 سالوں سے لگاتار اسی جگہ پر ویسے ہی موجود ہے۔ یعنی کہ وہ پانی اسی نسبت سے آپ کے روضے مبارک کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے قافلے کے لیے پانی پر روک لگا دی گئی تھی، اس لیے اس وقت حضرت
عباس علمدار بھی 3 دن کے پیاسے تھے۔ جب آپ پانی لانے کے لیے نہر فرات تک پہنچے تو آپ نے اس وقت پانی پر اپنا قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت آپ کا بھی پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر پھر بھی آپ نے اپنے آقا حضرت امام حسین اور ان کے اہل عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی ایک بوند کو بھی نہیں پیا تھا۔ حالانکہ وہ پانی خود ہی چل کر حضرت عباس علمدار کے پاس میں آ گیا تھا۔ دوستو، آپ کو حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک پر ہونے والے اس معجزے کے بارے میں جاننے سے پہلے سرداب کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل اس بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں پر آپ کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ وہ سرداب 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سرداب کی دیواریں بہت ہی زیادہ موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت ساری گیلریاں اور تنگ راستے بھی ہیں۔ اس کے تقریباً درمیانی حصے میں زمین پر ایک لوہے کا دروازہ بھی ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھولتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر بنا ہوا ہے، اور ان 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سرداب گیلری کی جو دیوار ہے اس کے بالکل قریب میں ہی حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک موجود ہے۔ وہیں پر محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ سرداب سے بنے اس محراباً نما طاقوں کی تعداد لگ بھگ 13 ہے، اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دوستو، شیخ حلیم عباس جن کی عمر اب 76 برس ہے، وہ پچھلے 36 سالوں سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الابو الفائز میں لکھا ہے کہ پہلے سرداب میں پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی کہ ایک طرف سے آ کر دوسری طرف چلا جاتا تھا، اور پھر 400 سالوں تک یہ پانی ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد میں یہ پانی ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گیا، اور پھر کبھی یہ پانی حرکت کرنے لگتا، لیکن اس کا پتہ نہیں چل پایا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر چلا جاتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پانی حضرت عباس کی قبر مبارک کے آس پاس میں ہی کہیں زمین سے لگاتار نکلتا رہتا ہے، اور پچھلے 1400 سالوں سے یہ پانی ویسے ہی مسلسل نکل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہی نہیں، اس پانی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ پانی سردیوں میں گرم رہتا ہے، جبکہ گرمیوں کا موسم آتے ہی یہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھی، یعنی کہ یہاں پر کوئی بھی آ جا سکتا تھا، اور یہاں سے ہر کوئی اس پانی کو تقرب کے طور پر اپنے ساتھ میں لے جاتا تھا۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت عباس کی دیواروں میں درار کا بہانہ بنا کر ایک ریسرچ کرنے والی ٹیم انگلستان سے آئی۔ اس ٹیم کے سربراہان برطانوی سائنسدان کے سرجسٹ تھے۔ وہ ٹیم یہاں پر آئی اور دیوار میں موجود دراروں کو جانچنے لگی، یعنی کہ ان دراروں کو وہ دیکھنے لگے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیم کا اصل مقصد تو حضرت عباس علمدار کی قبر کے ارد گرد رہنے والے اس پانی پر تحقیق کرنا تھا۔ اس حوالے سے جیمس ووڈ نے اپنی کتاب دا ٹروتھ میں لکھا کہ جیسے ہی ہم نے حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کے ارد گرد چند فٹ تک پانی کی کھدائی کی، زمین کی کھدائی کی، تو ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے چند فٹ کی کھدائی کی تو وہ سارا کا سارا پانی ان سوراخوں میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران تھے۔ ہمیں وہ پانی جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن کہاں سے نکل رہا ہے اس نکلتے ہوئے پانی کے بارے میں ہم نہیں جان سکے۔ لیکن ہماری اس ریسرچ میں ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ پانی کوئی عام پانی تو نہیں ہو سکتا، یہ پانی تو اللہ کی قدرت کا کوئی کرشمہ ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نہ کوئی چشمہ ہے اور نہ کوئی جھرنا۔ دوستو، اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے 50 سالوں سے یہ پانی اپنی سطح پر برقرار ہے۔ اب یہ پانی اس سطح کے نہ ہی کبھی سمجھ کم ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیے گا، اور ایک دعائیں جملہ ضرور لکھتے جائیے گا، اور اس طرح کی اور ادھک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام۔